دیکھیے، یہ جو سوال ابھی پوچھا گیا ہے کہ کیا ایسے لوگ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس سلسلے میں آپ کو غنیۃ الطالبین کا حوالہ پیش کرتا ہوں، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا ان کے ملفوظات ہیں یا یہ کتاب ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے لکھی۔ اس کتاب میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سَيَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان قریب آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی جو میرے صحابہ کو گالیاں دیا کرے گی، جو میرے صحابہ پہ سب و شتم کرے گی، تبرہ بازی کرے گی اور لعن طعن کرے گی، اور نعوذ باللہ انہیں برا بھلا کہے گی۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں تمہیں پہلا حکم یہ دے رہا ہوں، فلا تجالسوہم، تم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں، ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پینا بھی نہیں، ولا تناکحوہم، اور حضور نے فرمایا ان کے ساتھ رشتوں کا لین دین بھی نہیں کرنا، وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کے لیے بھی نہیں جانا، وَإِن مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اور حضور نے فرمایا اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر میں یہ کہوں گا کہ اس کی روشنی میں جو بھی صحابہ کرام کا گستاخ ہے، صحابہ کا بے ادب ہے، صحابہ پہ نعوذ باللہ لعن طعن کرتا ہے، تبرہ بازی کرتا ہے، سب و شتم کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ تمام معاملات کرنے سے باز رہنا چاہیے، جس کا ذکر اس حدیث مبارکہ کے اندر کر دیا گیا ہے، جو میں نے غنیۃ الطالبین کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس ایک کتاب کے علاوہ یہ حدیث مبارکہ اور اسی مفہوم کی حامل کئی احادیث دیگر کتب کے اندر بھی بکثرت موجود ہیں، جس کے راوی بھی بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے قطعاً ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے جس کی صحابہ کی شان میں گستاخی مشہور ہو، اور جو صحابہ کی شان میں بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہو، اور علم بھی ہو جائے، اور مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، یعنی کہ مسلک اہل سنت، حنفی، بریلوی مکتبہ فقہ، دیوبندی مکتبہ فقہ، اہل حدیث مکتبہ فقہ، ان تمام کے مفتیان کرام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر کوئی بندہ گستاخ صحابہ کا جنازہ پڑھ لے اور بعد میں اسے علم ہو کہ میں نے جس کا جنازہ پڑھا ہے وہ صحابہ کو گالیاں دیا کرتا تھا، اور یہ بات ثابت ہو جائے، تو اس شخص کے اوپر تجدید ایمان لازمی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی اس کے لیے لازمی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے جو صحابہ کی شان میں اس قسم کی گستاخیوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، حضور نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں اور گستاخی اور بے ادبی کر رہے ہیں، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اسی وقت یوں کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور یہ عقیدہ من گھڑت نہیں، یہ قرآن کی آیتوں سے اخذ شدہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی،
یہ نعرہ جب بھی لگے، جہاں بھی لگے، آپ نے اس کو ایک وجدانی کیفیت یا ایک نعرہ نہیں سمجھنا، بلکہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ میں ایک شعر کے اندر اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ در مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ